وہ مجھے پانی چاہیے تھا، مجھے لگتا ہے تم کمرے میں پانی رکھنا بھول گئی ہو، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، پلیز کچن سے پانی تو لا دو یار۔ کیا ہے بھائی، رات میں بھی چین نہیں، جاؤ اب خود ہی لے کر آؤ۔ آپ کو پتا تو ہے کہ مجھے اکیلے سنسان جگہ سے کس قدر خوف آتا ہے، اور اوپر سے یہ تو گھر بھی نیا ہے۔ نہ بابا نہ، میں تو نہیں جا رہی۔ انیسہ کیا ہے یار، اتنی ڈرپوک کیوں ہو تم؟ چلو اٹھو جاؤ، اب ایک تو مجھے پیاس لگ رہی ہے اور اوپر سے تمہاری یہ بحث۔ اچھا جگ دیں مجھے، لاتی ہوں آپ کے لیے پانی۔ اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے گھر میں؟ بندہ ایک آدھ لائٹ جلتی بھی تو چھوڑ سکتا ہے نا، کون سا لاکھوں میں بل آ جاتا ہے ایک لائٹ سے؟ کون ہے وہاں؟ کبڈ کے مسلسل بجے چلے جانے پر وہ حد درجہ خوفزدہ ہو چکی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بالآخر معاملہ کیا ہے۔ کبڈ مسلسل بجے چلا جا رہا تھا، یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے اندر کوئی قید ہے جو باہر آنے کے لیے اپنی پرزور کوشش میں مہو ہے۔ خیر اللہ اللہ کر کے میں اس کبڈ کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگی، لیکن کبڈ کے بالکل پاس جا کر بھی دل میں ایک ڈر مسلسل مجھے ڈرائے چلے جا رہا تھا کہ آخر اس میں ہے کیا۔ خیر اللہ کا نام پڑھ کر اس کبڈ کے دروازے کو اپنی جانب کھینچا ہی تھا کہ اندر موجود اس خوفناک مخلوق نے میری سانس نکال دی اور میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے زوردار آواز سے چلائی، ارے کیا ہوا نیزا، کیوں پاگلوں کی طرح چلا رہی ہو؟ وہ کیا؟ اور تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ خیریت تو ہے نا سب؟ وہ وہاں کیا؟ وہ اس کبٹ میں کوئی ہے؟ کیا کبٹ میں؟ ہاں وہاں کبٹ میں کوئی ہے۔ اچھا ہٹو میں دیکھتا ہوں، پتہ نہیں کس چیز سے ڈر گئی ہو تم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پلیز مجھے جانے دو، جب تک دیکھوں گا نہیں پتا کیسے چلے گا کہ کیا دیکھ لیا ہے تم نے۔ ہٹو میرے سامنے سے۔ کیا ہے یہاں؟ یہاں تو کچھ نہیں ہے نیزا۔ نہیں ابھی تو تھا، میں نے کہا نا یہاں کچھ نہیں، آؤ تم خود ہی دیکھ لو۔ کیا ہو گیا یار، چلو آؤ یہاں۔ میں آسم کے بار بار اصرار پر کبڈ کی سمت بڑھی اور آسم کو اپنی ڈھال بنا کر کبڈ کے اندر جھانکا تو وہاں سچ میں کچھ نہ تھا، لیکن جو میں نے دیکھا وہ صرف میرا وہم بھی نہ تھا۔ وہاں سچ میں کوئی اندر پاؤں کے بل بیٹھا خون آلودہ چہرہ لیے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اب تو یہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بلا اچانک سے کہاں غائب ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور دوسری جانب کمرے میں پہنچتے ہی آسم مسلسل میرا مذاق اڑائے چلے جا رہے تھے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آسم، وہاں سچ میں کوئی غیر مری مخلوق تھی۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ارے بھائی دیکھو نا، وہ غیر مری مخلوق بھی تمہیں دیکھتے ہی غائب ہو گئی۔ سوچو میرا کیا حال ہوتا ہوگا، جو مسلسل تمہیں برداشت کر رہا ہوں اس سے تو تم ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہوئی۔ آسم آپ بہت برے ہیں، بتانے کا شکریہ میری پیاری بیگم۔ اگلے 2 دن تو بڑے سکون سے گزرے اور ان 2 دنوں میں میرا ڈر بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا، اور مجھے بھی اب یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ صرف میرا ایک وہم تھا اور کچھ نہیں۔ لیکن آج رات اس وہم نے حقیقت کا روپ دھارا جب میں رات گئے لاؤنج میں تھوڑی دیر بیٹھے اپنے دن بھر کی تھکان کو دور کرنے میں مصروف عمل تھی، تو اچانک کسی کے چلنے کی دھیمی دھیمی سی آہٹ مجھے محسوس ہونے لگی، اور اس آہٹ کے ساتھ ساتھ وہ پائل کی جھنکار سارے ماحول کو خوفناک کیے چلی جا رہی تھی۔ اس گھر میں میرے اور آسم کے سوا کوئی نہ رہتا تھا، تو یوں کسی کی بجتی پذیب دل میں ایک خوف ایک ڈر کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ کون ہے وہاں؟ آسم یہ آپ ہیں نا؟ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں نا آپ؟ میں بھی ڈرنے والی نہیں، سیدھا میرے سامنے آ جاؤ اور آ کر یہ بتاؤ کہ یہ کس چڑیل کی پذیب لے آئے ہیں آپ اپنے ساتھ۔ دوسری جانب سے مسلسل اپنی جانب بڑھتی قدموں کی آہٹ کے سوا جب کوئی جواب نہ پایا تو مجھے سچ میں ڈر لگنے لگا، کیونکہ آسم یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ میں کس قدر ڈرپوک انسان ہوں، اس لیے اگر وہ کوئی مذاق کر رہے ہوتے تو تھوڑی دیر میں ہی ہنستے کھلکھلاتے میرے سامنے آ جاتے، لیکن یہاں تو مسلسل خاموشی کا راج تھا۔ یہ لائٹس کو کیا ہو رہا ہے؟ اوف، یہ لائٹ بند کیسے ہو گئی؟ آسم موم بتی کہاں رکھی تھی میں نے؟ اوہو ہاں یاد آیا، یا خدایا مدد فرما۔ آیت الکرسی پڑھتی ہوئی، ہاں کچھ نہیں ہے یہاں، نہیں کچھ نہیں یہاں، یہ صرف میرا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ کافی دیر خود کو سمجھانے کی ناکام کوشش کرتی میں موم بتی جلائے اپنے کمرے کی سمت بڑی ہی تھی کہ اچانک کسی کو اپنے بالکل سامنے کھڑے پایا کہ جس کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے جلتی موم بتی گر چکی تھی اور ایک زوردار چیخ میرے حلق سے نکلی، کیسی ہو انیسہ؟ ہمارے گھر میں تمہارا ویلکم۔ تم جانتی نہیں میں کب سے پیاسی ہوں، ذرا میرے پاس تو آؤ۔
نہیں نہیں، یہ سب سچ نہیں ہو سکتا۔ وہی خوندار چہرہ، لمبے لمبے بال، نکیلے ناخن، خون سی لال آنکھیں، بدبودار جسم، قدموں کو چھوتے لمبے بال، منہ سے نکلتے نکیلے لمبے دانت۔ میرے پاس آؤ نیسا، شاباش آؤ میرے پاس۔ تمہارے وجود میں دوڑتا خون ہی میری پیاس بجھا سکتا ہے، مجھے اپنی پیاس بجھانی ہے۔ نہیں نہیں، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو پلیز۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور جسم بھی زمین بوس ہو جانے کو تیار تھا کہ اس کالی بلا نے میری سمت ایک اور قدم بڑھایا۔ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ، اس کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ انیسا انیسا، کیا ہو گیا تمہیں؟ انیسا اٹھو، اپنی آنکھیں کھولو۔ یا خدایا، کیا ہو گیا ہے اسے؟ اب اتنی رات کے میں اسے کہاں لے کر جاؤں؟ یہاں تو کوئی ہمیں جانتا بھی نہیں اور باہر برف بھی بہت گری ہے آج۔ پڑوس میں جا کر دیکھتا ہوں، شاید کوئی مل جائے۔ کافی دیر دستک دینے کے بعد بالآخر دروازہ کھلا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ برخودار، کون ہو تم؟ جی وہ میں آپ کا نیا پڑوسی ہوں، وہ سامنے والے گھر میں کچھ دن پہلے ہی شفٹ ہوئے ہیں ہم۔ کیا کہا؟ اس سامنے والے گھر میں؟ جی درست سنا آپ نے۔ بس دراصل وہ میری بیوی بے ہوش ہو گئی ہے، کیا آپ میری کچھ مدد کریں گے؟ بیٹا، تمہارے حلیے سے تو تم کوئی شہری بابو لگتے ہو، اس لیے تم میری باتوں پر شاید یقین نہ کر پاؤ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم جس گھر میں رہ رہے ہو وہ گھر نہیں بلکہ چڑیلوں کی آرام گاہ ہے۔ تم وہاں کیسے رہ سکتے ہو؟ کیا تم نے یہ گھر لینے سے پہلے اچھی طرح چھان بین نہیں کی تھی؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اور بھوت کچھ نہیں ہوتے، یہ سب تو صرف ہم لوگوں کا ایک وہم ہے، حقیقت سے اس کا دور تک کوئی تعلق نہیں۔ پلیز آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں، میری بیوی وہاں بے ہوش پڑی ہے، کیا یہاں قریب میں کوئی ڈاکٹر ہے؟ بیٹا، تمہیں ڈاکٹر کی نہیں بلکہ عقل کی ضرورت ہے، اس وقت عقل سے کام لو، اور یہاں سے 3 گھر چھوڑ کر چوتھے گھر میں ایک عامل رہتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ تمہاری ضرور مدد کر دیں گے۔ عامل؟ میں آپ سے ڈاکٹر کا پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے عامل کا پتہ دے رہے ہیں۔ بیٹا، اس وقت تمہیں اپنی بیوی کی زندگی کی فکر ہونی چاہیے، باقی تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر ان صاحب نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، لیکن اپنی باتوں سے مجھے ایک عجیب پریشانی میں مبتلا کر گئے۔ اس وقت واپس گھر جانا بیوقوفی کے سوا کچھ نہ تھا، اس لیے میرے قدم خود بخود اس عامل کے گھر کی طرف بڑھنے لگے، اور اس عامل کو سارے معاملے سے آگاہ کر کے ان سے مدد کی درخواست کی ہی تھی کہ وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو کے، اور ہم اپنے گھر کی سمت بڑھنے لگے۔ لیکن گھر پہنچتے ہی ہر جانب بدبودار خوشبو نے میرا استقبال کیا، اور اس بو سے میرا سر پھٹے چلا جا رہا تھا کہ عامل بابا میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بیٹا اپنی بیوی کو آواز دو، لیکن وہ تو بے ہوش پڑی ہے، اسے آواز دینے کو کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی کرو، زیادہ سوال مت کرو۔ جی بہتر۔ انیسا، کسے پکار رہے ہو تم؟ تمہاری بیوی اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ انیسا، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ تم کیسے بول رہی ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا انیسا کی رٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ میں نے کہا نا کہ تم سے میں رانی ہوں، یہاں کی رانی، اور اب اس جسم پر صرف میرا قبضہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا خون پی کر ہی میری پیاس بجھے گی۔ یہ سب منظر مجھے ایک خواب کی ماند لگ رہا تھا، ایک ڈراؤنا خواب، کیونکہ حقیقت تو یہ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس سارے منظر کی حقیقت کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب انیسا کے ایک ہلکے سے دھکے سے میں کافی دور جا لگا۔ اس دن مجھے اس مخلوق کی موجودگی کی حقیقت کا خوب اندازہ ہو چلا تھا۔ چھوڑ دے اس بچی کو۔ نہیں، کبھی نہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اس سے پہلے میں تیرا خون چوس لوں گی، تو بھی بچ کر نہیں جائے گا اب یہاں سے۔ مولانا صاحب مسلسل کچھ پڑھے جا رہے تھے اور اس خلائی مخلوق سے ہم کلام تھے۔ کئی بار اس مخلوق نے انہیں برا بلا کہا، لیکن وہ ہر بار کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونکے چلے جا رہے تھے، اور ایک دم سے اس مخلوق پر قابو پاتے ہی مجھے بلا کر انیسا کے دونوں ہاتھ باندھنے کا حکم دیا، اور اس کے دونوں ہاتھ باندھتے ہی باقی کا عمل کرنے لگے۔ لیکن اچانک سے بہت سی بلائیں ان کے بنائے گئے حصار کے باہر ہمارے ارد گرد گھومنے لگی۔ انہیں دیکھتے ہی میرے سارے جسم سے جان نکلے چلی جا رہی تھی کہ بابا بولے، بیٹا ان کی جانب مت دیکھو، اور کچھ بھی ہو جائے حصار سے باہر مت نکلنا۔ جی بابا، آسم مجھے بچاؤ، آسم۔ رکو، یہ تمہاری بیوی نہیں بلکہ اس بلا کا مکر ہے، تم دور رہو اس سے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کہا چھوڑ مجھے۔
بیٹا وہ آگ سے جلتا دستہ مجھے پکڑانا۔ جی بابا، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا ہم تجھے نیست و نابود کر دیں گے، چھوڑ مجھے چھوڑ، تو اس بچی کو چھوڑ کر چلا جا یہاں سے، نہیں تو میں تجھے ابھی کے ابھی جلا کر بھسم کر دوں گا۔ میں نے کہا جا یہاں سے، جا نہیں تو میں تجھے جلا دوں گا۔ نہیں نہیں، اس قدر زوردار چیخ سن کر لگتا تھا کان بہرے ہو جائیں گے، لیکن اس چیخ کے بعد وہاں سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ انیسہ کو بھی ہوش آ چکا تھا، لیکن ڈر کے مارے وہ بستر پر جا لگی اور ہم نے صبح ہوتے ہی عامل بابا کے کہنے پر وہ گھر چھوڑ دیا، اور نہ صرف اس علاقے بلکہ اس شہر کو ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن اس رات کا خوف آج بھی ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اس رات کا تصور بھی ہماری کتنی راتوں کی نیندیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ انیسہ اس علاقے سے نکلتے ہی کافی بہتر ہو چکی تھی۔ ہم اب اپنی زندگی اپنے اس پرانے طرز پر خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے ہیں، لیکن وہ دن ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے جو ہم نے وہاں گزارے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔